الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ کے سامنے اللہ جل شانہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے تلاوت کی ہے۔ دعا کریں کہ رب کائنات مجھے اس کے مطابق حق و سچ اور صحیح بیان کرنے اور اس کے بعد اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ ماہ مبارک جس تیزی سے آیا اور تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ مبارک ایام ہیں اور بابرکت راتیں ہیں جو اب گنتی کے دن رہ گئے ہیں، 2-4۔ تو جس نے اس بابرکت مہینے سے استفادہ کیا، اس کی قدردانی کی، وہ تو حدیث کے اعتبار سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے اعتبار سے خوش نصیب قرار دیے گئے ہیں۔ اور جنہوں نے ان اوقات کو ضائع کیا، رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور عظمت کو سمجھا ہی نہیں اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص بد نصیب ہے، شقی ہے کہ جس نے اتنے بابرکت ایام اور اتنے مبارک لمحات کو بھی غنیمت نہیں جانا اور اسی طرح اپنی سابقہ روش کے اندر رہا، اسی طرح غفلت میں رہا، عبادات سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو یہ واقعتاً بد نصیبی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کے ایام پھر پورے سال میں نہیں ملیں گے، اس طرح کے دن پورے سال میں نہیں ہیں، اس طرح کی راتیں پورے سال میں نہیں رکھی اللہ نے، چونکہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ لوگوں کی جس طرح مغفرت فرماتے ہیں۔ احادیث کے اندر مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور رمضان المبارک کے افطار کے وقت، ایک حدیث میں ہے کہ 60,000 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ جل شانہ مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت 6 لاکھ، اور ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کی راتوں میں 10 لاکھ ہر روز اللہ جل شانہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر پورے رمضان میں ہر روز جو 10-10 لاکھ افراد کی اللہ نے مغفرت کی ہے، یا جو 6-6 لاکھ ہر روز گناہگاروں کو اللہ نے معاف کیا ہے، بخشش عطا کی ہے، یا اسی طرح جو 60,000 ہر روز کے حساب سے 29 دن یا 30 دن جتنے بھی بنتے ہیں، اللہ جل شانہ حدیث میں ہے کہ رمضان کے آخری دن میں اس پوری تعداد کو آپ مجموعی طور پر حساب لگا لیں، جتنے لوگ بنتے ہیں، آخری رات میں اللہ جل شانہ اتنی تعداد میں مزید لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ جل شانہ نے تو اپنی طرف سے اپنے بندوں پر جتنا ان کے حق میں بہتر تھا اسباب پیدا کر دیے اللہ نے، کہ یہ مہینہ ہمیں دیا کہ بھائی اس مہینے میں آ کر جو گناہوں کے اندر گدلے ہو گئے ہو، گناہوں کی جو مٹی تمہارے جسموں پر چڑھ چکی ہے، اس کو دھو لو، صاف کر لو، آ جاؤ، کسی بھی وقت آؤ۔ اور رمضان المبارک میں تو 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ وہ جنہوں نے حاصل کیا، کمایا اور استفادہ حاصل کیا، ان کا اپنا نصیب ہے، اور جنہوں نے اس سے بہتی ہوئی ایک قسم کی سمجھ لیں نہر دی، اور بہتا ہوا پانی تھا، اللہ کی بہتی ہوئی رحمت تھی، اس سے اگر اپنے آپ کو مستفیض نہیں کیا ہے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے بدنصیب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقتاً وہ آدمی بدنصیب ہے کہ جو ان ایام میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، ان ایام میں بھی اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی اس نے اپنے اندر جو ہے تبدیلی پیدا نہیں کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی بدنصیب ہے۔ دن تو گزرتے جائیں گے اور گزر رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات تھی کہ سب کہہ رہے تھے ہم کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، آیا، اور ابھی سب کی زبانوں پر یہی ہے کہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے، گنتی کے 4 یا 5 جتنے بھی دن ہیں یہ رہ گئے، تو اب بھی وقت ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں، یہ جو آخری ایام ہیں ان میں اللہ جل شانہ کی عبادات، اعمال صالحہ کے اندر کچھ اضافہ کر لیں، ورنہ وقت اچھا ہو یا برا ہو، کسی کے حق میں بہتر ہو یا کسی کے لیے وقت جو ہے مشکلات پیدا کرنے والا ہو، وقت گزر جائے گا۔ اور اب تو قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس طرح جو ہے وقت گزر رہا ہے، بے برکتی ہے، وقت کے اندر بظاہر کوئی برکت ہی نظر نہیں آ رہی۔ پہلے جو ادوار تھے، شریعت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے قریب کے ایام، اور پھر جتنا وقت دور ہوتا گیا اور اب جو وقت آیا ہے تو اس سے وقت کی برکت بالکل ختم ہو چکی ہے، اور دنوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، دن اور رات کس طرح گزرتے ہیں۔ بس ابھی تو یہ سمجھ لیں کہ سال کی بات ہے، تو ادھر سے اسلامی سال گزر رہا ہوتا ہے، وہاں سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے، وہ کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ اسلامی سال ختم، پھر ادھر سے پتہ چلا کہ یہ سال ختم، بس ایک اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے کہ دن رات گزرتے جا رہے ہیں، اور دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینہ سال میں گزرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ انسان اگر غور کرے، فکر کرے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ اس طرح گزرے گا، وقت اس طرح گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، اور لوگ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور آج وہی کیفیت ہے اگر دیکھا جائے۔ اس طرح تیزی کے ساتھ دن گزرتے جا رہے ہیں، اور یہ گزرنا ہمارے لیے فکر کا باعث ہے، ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ اور نقصان مل رہا ہے۔ بالکل، یا تو ان دنوں کا گزرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا ہمارے لیے نقصان۔ فائدہ مند اس وقت ہے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے باعث سعادت ہے ان دنوں کا گزرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے ہمارے یہ دن گزرتے جاتے ہیں، ہم اپنے قبر کے گڑھے کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور قبر کے گڑھے میں جس دن رکھے جائیں گے تو اس دن ان اوقات کی حقیقت کا ہمیں پتہ چلے گا۔ تو جو آدمی اللہ جل شانہ
کے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور طریقوں کو نعوذ باللہ چھوڑ رہا ہے، غفلت کے اندر ہے، وہ بھی اپنے قبر کے گڑھے کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ نیک بخت ہے تو اور اسی طریقے سے گناہگار ہے تو ہر ایک اپنے سانسوں کو جو لے رہا ہے، ہم جو سانس لیتے ہیں ایک سانس اندر ایک سانس باہر کی طرف، تو جتنی سانسیں ہماری لکھی ہوئی ہیں وہ سانسیں ہماری پوری ہوتی جا رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سانس لے رہے ہیں اور جتنی چاہیں لیتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے سانس لکھی ہوئی ہے کہ کتنی ہماری سانسیں ہیں، کب تک ہم نے سانس لینا ہے۔ جس دن اللہ جل شانہ کا امر ہوگا، حکم ہوگا، ہماری سانسیں ختم ہو گئی ہوں گی، ہم سانس نہیں لے سکیں گے۔ ہم کوشش کریں گے، زور لگائیں گے، ایڑیاں رگڑیں گے، لیکن ہم سانس نہیں لے سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری سانس اس سے زیادہ لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لکھ کے، ہماری تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ جل شانہ نے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ جل شانہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی دنیا میں کتنی سانس لے گا، اس آدمی کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنا جو ہے یہ اپنے لیے کھانے کی چیز، خوراک، نوالا، لقمہ اپنے پیٹ میں لے گا، کتنے لقمے لے گا، یہ سب اللہ نے ہماری تخلیق سے بھی پہلے، ہمارے دنیا میں آنے سے بھی پہلے اللہ نے لکھا ہے۔ اور جو لقمہ ہمارے لیے اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے پیٹ میں جانا ہے، وہ لقمہ کچھ بھی ہو جائے، جس طرح کے بھی حالات ہوں، جیسی بھی زندگی ہو، وہ لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اور جس لقمے کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بلا وجہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کر رہے، جائز ناجائز کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں بس کچھ مل جائے، اور اللہ نے وہ چیز ہمارے تقدیر میں لکھی نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو عرض یہ ہے کہ یہ جو اوقات ہیں، ساعات ہیں ماہ مبارک کے، 2 4 5 دن اور چند راتیں رہ گئی ہیں۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے تو اپنی طرف سے اپنے بندوں پر رحم کھا کر یہ مبارک راتیں اور مبارک دن اللہ نے دیے ہیں کہ آئے تو صحیح، میرے بندے میرے پاس آئیں، معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، مجھ سے مانگیں، میں ان کو عطا کروں۔ تو بات یہ بتلا رہا تھا میں، دن تو گزر جائیں گے، کسی کا وقت نماز کے ٹائم پر باہر گزرے گا، اس کا بھی وقت گزر جائے گا، وقت نہیں رکے گا، وقت نے اپنے وقت پر اپنا کام مکمل کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ دن اور رات، سورج اور چاند یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی اس دن آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان ہوئی، جو حضرات عشاء کے تراویحوں کے بعد درس میں بیٹھتے ہیں، 15 منٹ کا خلاصہ ہوتا ہے درس، جس میں 2 4 اہم باتیں بیان ہوتی ہیں۔ اس میں یہ بات بھی بیان کی تھی کہ سورہ یاسین کے اندر وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورج ہے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ اور وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، سورہ رحمان کے اندر بھی ہے کہ سورج اور چاند
اللہ نے جو ڈیوٹی ان کو دی ہے وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. وہ ہمارے کسی کام کی وجہ سے یا ہماری چاہت کی وجہ سے یا ہماری آرزو کی وجہ سے سورج اور چاند اپنا کام چھوڑ نہیں دیں گے کہ سورج کہے کہ ہاں فلاں شخص سے بڑا آدمی ہے، اس کو ذرا عبادت کرنی ہے تو میں ذرا رک جاؤں، ہو سکتا ہے اس کو ٹائم فارغ کر کے وہ آ جائے تو عبادت کر لے. نہیں، چاند اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. اور یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ جل شانہ کے حکم کے پابند ہیں. یہ جس طرح اللہ نے پوری کائنات کی اپنے مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں سے 2 مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے دنیا میں، انسان اور جنات. یہ 2 مخلوق ہے. باقی جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ نے اپنے ان بندوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے. اللہ پاک نے اتنا بڑا چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین آسمان اور ساری نعمتیں، یہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے ان کو مقرر کیا، کسی اور چیز کے لیے نہیں کہ میرے یہ بندے میری عبادت کرتے ہیں، میری طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کے فائدے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا. یہ نہیں ہے کہ چاند اپنی مرضی سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سورج اپنی مرضی سے آتا ہے اور جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دن اور رات بدلتے رہتے ہیں. نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج ہر روز جب غروب ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر، عرش کے پاس اللہ کے سامنے جا کر یہ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سجدہ کر کے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے اللہ کل میں نے طلوع ہونا ہے یا نہیں، مجھے اجازت دے دیں. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو اجازت ملتی ہے کہ جاؤ کل پھر صبح اپنے ٹائم پر آپ نے طلوع ہونا ہے، جا کر طلوع ہو. اور ہر روز یہی مرحلہ ہوتا ہے، ہر روز یہی جو ہے سلسلہ ہوتا ہے کہ سورج جاتا ہے، دن بھر ہمیں روشنی دیتا ہے، اور شام کو جب اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ اجازت مرحمت فرماتے ہیں، پھر دوسرے دن ہمارے لیے دن کا سما ہوتا ہے. اگر قرآن ہی کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو رات ہی رات رہے، دن ہو ہی نہیں، اور اگر میں چاہوں تو ہمیشہ دن ہو، رات ہو ہی نہیں. اور ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر کئی کئی مہینے رات ہوتی ہے، کئی کئی مہینے دن ہوتے ہیں. تو اللہ نے تو یہ آسانی کی ہے ہمارے لیے، اپنے ٹائم پر دن ہوتا ہے، اس میں لوگ اپنے معاش، کام کاج، اپنے معاملات کے اندر منہمک اور مشغول ہو جاتے ہیں. پھر اپنے ٹائم پر رات ہو جاتی ہے، لوگ اس کے اندر چین سکون آرام کرتے ہیں. اگر اللہ رات ہی رات رکھ دے تو کوئی ڈسٹرب ہوتے یا نہیں؟ دن ہی دن رکھتے اللہ پاک تو ڈسٹرب ہوتے یا نہیں؟ پریشان ہوتے یا نہیں؟ ہمیشہ سورج کی تپش ہوتی یا ہمیشہ جو ہے شام کا، رات کا چاند کی چاندنی ہوتی، رات کا سما ہوتا؟ تو اللہ نے اتنا ہم پر رحم کیا ہے. اور یہ سورج اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے. تو حدیث بتلا رہا تھا میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح یہ اجازت طلب کرتا ہے. ایک دن آئے گا کہ یہ سورج اسی طرح اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ کرے گا اور اللہ سے اجازت طلب کرے گا کہ اللہ مجھے طلوع ہونا ہے یا نہیں، اجازت دے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ نہیں، جہاں سے آیا ہے وہاں واپس چلا جا. یہ قیامت کا زمانہ ہوگا، قیامت کے برپا ہونے کا،
کہ سورج واپس مغرب کی طرف سے جائے گا اور مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ آج دنیا میں سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ قرب قیامت میں جب قیامت برپا ہونی ہوگی تو سورج کو اللہ پاک طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، فرمائیں گے جہاں سے آیا ہے وہاں جا، اور واپس مغرب کی طرف سے وہ طلوع ہوگا۔ اور یہی وہ دن ہوں گے جب اللہ نے اس کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا ہوگا۔ تو بات یہ چل رہی ہے، دن گزر جائیں گے اور یہ ایام اور یہ راتیں اور یہ ساعات تو گزر جائیں گی، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ پھر دوبارہ زندگی میں یہ مبارک لمحات ہمیں میسر ہوں گے بھی یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ ہمیں یہ مبارک راتیں، یہ نورانی ماحول، یہ انوارات، برکات اور جو ہے نا اللہ کی رحمتوں کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ دوبارہ ہمیں نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ ہماری سانس اللہ نے لکھ دی ہے کہ کتنی سانسیں ہم نے لینی ہے اور کب ہماری سانس پوری ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارے خود یہاں آپ کے بھی رشتہ دار متعلقین آپ کے علم میں ہوگا کہ پورے سال ساتھ تھے، ابھی رمضان کے ایام میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہمارے یہاں اپنے نمازی، کئی نمازی، اب سب کے نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، جو دو چار کے ہمارے نمازی تھے مسجد کے، جو ہے سینئر نمازیوں میں سے، صبح شام مسجد میں ہوتے تھے، بابا رشید صاحب بزرگ تھے۔ اسی طرح ان سے پہلے حامد صاحب ہمارے مسجد کے تھے، منیر صاحب بزرگ تھے، اسی طرح جلال صاحب، یہاں ساتھ خواجہ صاحب تھے، کئی ہمارے نمازی کہاں ہیں آج؟ کہاں ہے وہ بزرگ، وہ سفید ریش، نورانی چمکتے دمکتے چہرے ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور سب نے جانا ہے۔ تو میرے دوستو، صرف یہ ایک یاد دہانی کے لیے عرض کی جا رہی ہے بات کہ رمضان کا مہینہ سمجھ لیں تقریباً اختتام پذیر ہونے والا، 4-5 دن رہ گئے ہیں، اس میں ذرا ہم اضافہ کر لیں اپنی عبادات کے اندر۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آخر عشرے کے آغاز میں اپنے تہبند کو کس لیتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ مقصد کیا ہے کہ عبادات کے اندر بہت ہی زیادہ مجاہدہ کرنے لگ جاتے تھے، بہت زیادہ تھکا دیتے تھے اپنے آپ کو۔ حدیث میں ہے کہ عام دنوں میں بھی راتوں کو جب حضور علیہ السلام عبادت کرتے تھے تو اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے کہ کئی گھنٹے قیام ہوتا تھا آپ علیہ السلام کا، کھڑے تلاوت کر رہے نماز میں کئی گھنٹے گزر جاتے تھے، پھر رکوع میں کئی گھنٹے گزر جاتے تھے، سجدے میں تو یہ کیفیت تھی، چونکہ سجدہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے، اللہ کے سب سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ سجدے میں تو حضور علیہ السلام کے کئی گھنٹے گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابی نے کھڑے ہو کر جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ پاؤں کے انگوٹھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا، کیا سمجھے تھے آپ؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کہیں آپ دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے۔ اتنا آپ نے طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں سمجھا کہ شاید اللہ جل شانہ نے آپ کی روح پرواز کر لی۔ کون ہے؟ تمام نبیوں کے نبی، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات کو رنگ بخشا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں، اتنی تکلیف کے اندر، اتنی مشقت کے اندر، عبادات کے اندر اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، اور اس نبی کے ہم نام لیوا رمضان میں نماز میں سستی کریں،
اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے، عبادات کے اندر سستی کریں. کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہو، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے تراویح کی پابندی نہیں کی ہوگی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے اور اسی طریقے سے بہتان تراشی سے، الزامات سے اور دیگر گناہوں سے جنہوں نے اس پورے مہینے میں اہتمام کیا ہوگا، کتنے ہوں گے. تو میرے دوستو اب بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے. 3-4 دن اور راتیں ہیں. کیا معلوم 27ویں شب لیلۃ القدر ہو، کیا معلوم 29ویں شب لیلۃ القدر ہو. تو کیا کریں ہم؟ آخری بات بتلا رہا ہوں، ہم نے صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے. عبادات تو جس کی جتنی ہمت ہے کرے، لیکن خدا را یہ 5-6 راتوں کو گناہوں سے محفوظ کر لیں. بس ابھی ہمارے ہاں یہ فتنہ ہے کہ ان دنوں میں جو بابرکت رات اور بابرکت ایام ہے، ان دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کے حکموں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. بازار انہی 10 دنوں میں سب سے زیادہ آباد ہوتے ہیں. رکشہ والا مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے دن جو ہے نا ابھی کام کے، بھائی اس کے بھی کام کے یہ 10 دن ہے، دکاندار کے کام کے بھی یہ 10 دن ہے، تاجر کے کام کے بھی یہ 10 دن ہے، اور اسی طریقے سے ٹھیلے والے، فروٹ والے، دکان والے. تو اللہ کے 10 دن کون سے ہیں؟ اللہ کے لیے ہم 10 دن دیں، وہ 10 دن کون سے؟ ہم نے کوئی دن ایسا بھی مقرر کیا ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ 10 دن اللہ کے لیے، یہ 10 دن ہم اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے جو ہے رکھے، ہم نے اس میں کوشش کریں گے. تو میرے دوستو اسی طرح آنکھ بند ہو جائے گی. کریں دنیاوی کام بھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ راتیں جہاں پر رونے دھونے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی ہیں، وہ راتیں ہماری بازار میں نہ گزر جائیں، وہ راتیں ہماری کہیں اللہ اور نبی کی حکموں کی خلاف ورزی میں نہ گزر جائے. تو کوشش کریں کہ ان ایام اور راتوں میں جتنا ہو سکے اللہ کو منائیں، اور معصیت سے، منکرات سے اور غیبت سے، دیگر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں. اللہ جل شان دوسروں کو تکلیف دینے سے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ تکلیف سے بچنا اور بچانا، اور اسی طریقے سے صبر کرنا، یہ بنیادی خلاصہ ہے رمضان کا. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو یہ باتیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.